السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاسی لڑائی میں آج ایک وقفہ آیا اور آج کا دن وزیر داخلہ محسن نقوی کے نام رہا، جنہوں نے اہم بیانات دیے۔ اکنامک سمٹ سے خطاب کے دوران محسن نقوی نے موجودہ نظام کی ناکامی کا اعتراف کرتے نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کو لازمی قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے روزانہ 14 گھنٹے کام کرنے کو انہوں نے فائر فائٹنگ کا نام کچھ ان الفاظ میں دیا۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جا کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے۔ جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ کیا آج نئے انتظامی یونٹس کے ذکر کے ذریعے محسن نقوی نے 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور کیا اب واقعی اس حوالے سے نیا نظام لانے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج محسن نقوی صاحب نے جو موجودہ نظام کے ناکام ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے نئے یونٹس اور صوبے بنانے کی بات کی ہے، تو کیا آپ کو بھی اس سے اتفاق ہے کہ اب نئے یونٹس بنانا لازمی ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں نے پوری ان کی گفتگو تو نہیں سنی، لیکن ایک بڑا حصہ میں نے سنا ہے۔ وہ بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن وہ بڑی جنرل سی باتیں ہیں، کوئی ویل تھاٹ آؤٹ کوئی اسکیم نہیں لگتی کہ انہوں نے کوئی پیش کی ہو۔ لیکن آپ نے چونکہ سوال صرف نئے صوبوں کے بارے میں اور نظام کی ناکامی کے بارے میں کہا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا نظام ناکام ہوا ہے۔ نظام کی بنیاد تو ایک آئین ہوتا ہے، اور آئین کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور عمل درآمد ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم آئین کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں تو نظام تو نہیں بیٹھا، ہم نے تو اس کے اوپر عمل درآمد کو مذاق بنا لیا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نظام سے ان کی کیا مراد ہے۔ اگر اب چونکہ وہ حکومت میں ہیں، حکومت کے ایک بہت ہی کی پوزیشن میں ہیں، تو ظاہر ہے نظام کی بہتری کا آغاز تو حکومت کی طرف سے ہوگا اور عوام سے کہا جائے گا کہ وہ اس سے تعاون کریں۔ تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم جیسے بغیر کسی طاقت اور قوت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسی باتیں کریں تو ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تو ایک پاورفل شخصیت ہے، اختیارات بھی ہیں، آپ کو بہت طاقتور حلقوں کے رسائی بھی حاصل ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہے، ملک کے اندر ایک طاقتور ترین وزارت میں سے ایک ہے۔ اچھا سر، ان کا اشارہ جو تھا وہ 4 صوبوں والے اور ایک وفاق والے نظام کی طرف ہے۔ جی، اور دوسری بات جو ہے نئے صوبے بنانے کی، پھر انہوں نے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کی۔ دیکھیے یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ جو صوبے ہوتے ہیں وہ انتظامی یونٹ نہیں ہوتے، وہ سیاسی یونٹ ہوتے ہیں۔ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں، وہاں گورنر ہوتے ہیں، وہاں اسمبلی ہوتی ہے، وہاں بالکل ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، اور پھر وہ وفاق کی ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ انتظامی یونٹس تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈویژن بنا دیں، آپ ڈسٹرکٹ بنا دیں، تحصیلیں بنا دیں، ظاہر ہے اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر آپ نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے کوئی باقاعدہ ویل تھاٹ آؤٹ کو بل بلا لے کے پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا، اس پہ بحث کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیے ہمارے میں 27ویں آئینی ترمیم صرف 5 دن میں پاس ہو گئی۔ اچھا سر، نام لیے بغیر کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ مطلب ایک طرح سے 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اگر وہ واقعی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ اسی طرح 4-5 دن میں ہی اتنی اہم ترمیم پاس ہو جائے گی، اور پھر صوبوں کا معاملہ تو صرف پارلیمنٹ پہ موقوف نہیں ہے، وہ تو پھر صوبائی اسمبلیوں کی بھی 2/3 میجارٹی چاہیے، جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اور وہ صدر زرداری سے آج ملے بھی ہیں، تو معلوم نہیں کہ ان کا نقطہ نظر نئے صوبوں کے بارے میں کیا ہے۔
صحیح. ان کی پارٹی تو بہت شدید اختلاف کر چکی ہے اس سے. بالکل. تو میرے خیال میں اس پہ بہت سیریسلی گفتگو کرنی چاہیے. یہ میرے خیال میں کسی حد تک کیجول گفتگو تھی اور کوئی بہت سیریس ویل تھاٹ آؤٹ گفتگو نہیں تھی. وہ جس مقام پہ ہیں وہاں پہ تو بہت سوچی سمجھی گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے پھر بہت سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ نظام بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ نے جانے کیا ہوگا. نظام نہیں بیٹھا ہے، نظام چلانے والے نظام ٹھیک نہیں چلا رہے. وہ ٹھیک چلانا شروع کر دیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا مگر سر اس وقت تو 4 صوبوں والا جو ماڈل ہے اس کو چلانا مالی اور انتظامی لحاظ سے مشکل ہو چکا ہے، تو مزید نئے صوبوں کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہی میں حیران ہوں کہ ہر صوبے کے اندر آپ اسمبلی بنائیں گے، اس کا اسپیکر بھی چنیں گے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنائیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے، گورنر بھی بنائیں گے، پبلک سروس کمیشن بھی بنائیں گے. تو یہ سب کچھ تو بہت بڑے خرچے کا نسخہ ہے. تو آپ اس کی بجائے آسان نسخہ استعمال کریں، مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کر دیں. تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر اگر آپ کی مقامی حکومتیں اسٹرانگ ہو جائیں گی تو آپ کا جو مسئلہ ہے ڈیولوشن کا وہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صوبے بنانے کی طرف جائیں گے تو اول تو وہ بنیں گے نہیں، اور بنیں گے تو بہت ہی مہنگا نسخہ ہوگا. نئے صوبوں کے جو نعرے ہیں نا یہ لگائے جا سکتے ہیں، اپنی سیاست کے لیے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہیں. پریکٹیکل اس لیے بھی نہیں ہے، میں نے 2 اسباب بتائے آپ کو. ایک تو سیاسی اتفاق رائے پورا نہیں ہوگا، اور اتفاق رائے ہو بھی جائے تو مزید صوبوں کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتہ ہے ہزارہ ڈویژن کا بھی صوبہ بننے کی بات ہو رہی ہے، اور لسانی بنیادوں پہ صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، اور پھر ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے مالی طور پہ. مطلب سر مقامی حکومتوں کا نعرہ تو مشرف صاحب نے بھی لگایا تھا، مگر صوبوں نے مقامی حکومتوں کو سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ نظام بھی نہیں چلا ہمارے ملک میں. مشرف صاحب نے جو نظام بنایا تھا وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس میں خرابی یہ تھی کہ انہوں نے یہ نظام کسی منتخبہ ہاؤس کے اندر سے پاس کروانے کے بجائے اس وقت دیا تھا جب ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت تھی، نہ کوئی پارلیمنٹ تھی، نہ صوبائی اسمبلیاں تھیں. تو لوگوں کی شرکت کے بغیر اگر آپ بہترین نظام بھی دے دیں گے تو وہ چلے گا نہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کے اندر سینس آف اونرشپ نہیں ہوگی. پھر جب وہ انتخابات ہو گئے 2002 میں اور نئی اسمبلیاں وجود میں آ گئیں تو پھر انہی اسمبلیوں نے اس نظام کا خاکہ بگاڑ کے وہ ختم کر دیا. لیکن اگر آپ یہ نظام منتخب اسمبلیوں کے ذریعے لائیں گے تو پھر وہ دیر پا ثابت ہوگا. بننے میں شاید دیر لگ جائے، کیونکہ وہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں جمہوریت میں دیر لگتی ہے، لیکن جب وہ بن جائے گا تو پھر وہ پائیدار ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے نظام بنا دیں گے خواہ وہ اتنا بہترین ہی کیوں نہ ہو، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کا مقامی حکومتوں کا نظام بہت اچھا تھا، اب تک جتنے نظام آئے ہیں ان میں سے بہتر تھا، لیکن عوام کی رائے اس میں شامل نہیں تھی. سر مسئلہ یہ ہے کہ صوبے اپنے اختیارات نہیں شیئر کرنا چاہتے نچلی سطح پر. جی بالکل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ اپنے وسائل اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم آئین کے اندر تبدیلی کریں، اور آئین کے اندر جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس کے بنیادی آؤٹ لائن اس کے اندر شامل کر دیں، جیسے انڈیا نے کیا تھا. انڈیا نے بھی 45 سال آئین بننے کے بعد وہاں مقامی حکومتیں مستحکم نہ ہو سکیں، پھر انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں جو بیسک آؤٹ لائن ہے وہ آئین کا حصہ ہے. جس طرح ہمارے آئین کے اندر قومی حکومت، صوبائی حکومت یعنی وفاقی اور صوبائی حکومت کے تفصیلات درج ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل درج ہے، اسی طرح مقامی حکومت کا بھی ٹائم ٹیبل اور تفصیلات درج ہونی چاہیے. یہ ہے حل اس صورتحال کا. اگر صوبوں پہ چھوڑا گیا تو صوبے تو کبھی نہیں بننے دیں گے. اچھا سر، اگر میں موجودہ سیٹ اپ کی بات کروں تو اس میں بھی گورننس اور ڈیلیوری کے بڑے ایشوز رہے ہیں. پرانا نظام چل نہیں رہا، نیا نظام پھر کیسے آئے گا؟ نہیں، پرانا نظام اس لیے نہیں چل رہا کہ پرانے نظام کو چلانے والے اس نظام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر اس کے مطابق نہیں چل رہے. وہ اگر نظام جو کچھ کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور عمل وہ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ دوغلا پن جو ہے یہ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی یونٹ کے اندر، کسی گراسری شاپ کے اندر نہیں چل سکتا. آپ کو وہ نظام چلانا ہوگا جو لکھا ہوا ہے، اور آپ کو یہ دوغلا پن ختم کرنا ہوگا کہ آپ لکھیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور.
میں اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پورے نظام کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے اور عمل ہم کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں۔ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 141A میں کہ آپ کا صوبے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ، مالی طور پہ اختیارات کو نچلی سطح پہ مقامی حکومتوں کے ذریعے سے ڈیلیگیٹ کریں گے، ڈیوالو کریں گے۔ لیکن صحیح۔ آپ دیکھ لیں ہمارا جو قانون بنائے ہیں صوبائی حکومتوں نے، اس میں نہ مالیاتی طور پہ آپ نیچے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ صوبے صرف 5% ان کو پیسے ملتے ہیں ترقیاتی اخراجات کے لیے، باقی جو 95% اخراجات ہے وہ صوبے خود اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ترقیاتی کام تو نیچے ہونا چاہیے۔ 35-40% جب تک آپ نیچے مقامی حکومتوں کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیں گے تو مقامی حکومتیں... اچھا سر، آپ ترقیاتی فنڈز کی بات کر رہے ہیں تو وفاق تو آلریڈی صوبوں سے پیسے مانگ رہا ہے، اب اگر نئے مزید صوبے بن جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کا میکینزم کیا ہوگا؟ بالکل نہیں بننے چاہیے مزید صوبے، میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے لیے نہ پریکٹیکل ہے نہ افورڈیبل ہے، تو ان کو تو پیسے نہیں دینے جاتے۔ میں تو جو مقامی حکومتوں کو پیسے دینے کی بات کر رہا ہوں وہ پیسے صوبوں نے دینے ہیں، وفاق نے نہیں دینے۔ صوبوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ نچلی سطح پہ ان کو نیچے ڈیوالو کرنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو مقامی حکومتوں کے حصے میں صرف 5% آتا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی پچھلے دنوں رپورٹ کے اندر اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے ہیں۔ تو مقامی حکومتوں کو پیسے یا تو وفاق براہ راست منتقل کر دے یا پھر صوبے ان کے حصے کا پیسے منتقل کر دیں اور اختیارات منتقل کر دیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر 78 سال میں یہ نہیں ہو سکا تو ہمیں انڈیا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اپنے آئین میں ترمیم کر دینی چاہیے۔ صحیح سر، سیاسی جماعتوں میں تو نئے صوبوں کے حوالے سے اختلافات پایا جاتا ہے، تو ان حالات میں 28ویں ترمیم کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ اگر 28ویں ترمیم میں نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی تو یقیناً پھر وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بہت اختلاف ہے اس بارے میں۔ تو جب تک سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا، پارلیمنٹ سے باہر کر لیں، صوبائی اسمبلیوں سے باہر کر لیں یا ان کے اندر کر لیں، وسیع تر اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ سمپل میجورٹی سے نہیں کریں گے، آپ 2/3 میجورٹی سے کریں گے۔ تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی تو اس کے لیے تقریباً 1 سال لگ گیا تھا اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے، وہ کمیٹی کے اندر ہوا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو وقت لگے گا۔ وقت اگر آپ اس کو 5 دن میں پاس کریں گے تو پھر وہ اتفاق رائے نہیں ہوگا، خرابی کا باعث بنے گا۔ سر، آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ بھی بتائیں کہ سیاسی تقسیم کے اس ماحول میں آپ کو پارلیمنٹ میں قانون سازی اور نئی ترامیم کے حوالے سے کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ صدق دل سے، سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتفاق رائے پیدا کر کے کوئی کام کریں تو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس وقت میں تھا جب آپ نے وفاقی حکومت نے 2 صوبائی حکومتوں کو برطرف بھی کر دیا تھا اور بہت اختلاف رائے تھا، لیکن پھر بھی قیادت کی یہ میرا خیال میں بالغ نظری تھی کہ وہ اتفاق رائے سے پاس ہو گیا تھا۔ اور ریسنٹلی 18ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی اتفاق رائے سے پاس ہو گئی تھی، وقت لگا تھا۔ وہ ہو سکتی ہے ہمارے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ماحول تو اچھا نہیں ہے۔ وہ ماحول اچھا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتفاق رائے قائم کرنے کی بجائے ہم ٹھونستے ہیں چیزوں کو اور ہم چند دنوں کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر وہ نظام سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اتفاق رائے پاس کیے بغیر۔ لیکن اگر آپ اتفاق رائے سے کریں گے تو پھر یہ ماحول بہتر ہو جائے گا۔ سر، جس طرح کی ترامیم ریسنٹلی پارلیمنٹ میں آئی ہیں جن میں بہت سے لوپ ہولز تھے، بہت سی غلطیاں تھیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ وقت پورا دیے بغیر جلدی میں کام کریں گے تو اس میں غلطیاں بھی رہ جائیں گے، لکونہ بھی رہ جائیں گے اور پارلیمنٹ کے لوگ بھی شرمندہ ہوں گے۔ جیسے ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک بل آیا تھا جس میں پرائیویٹ پراپرٹیز کو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو استعمال کی اجازت دی گئی تھی، تو اس کے اوپر بھی بہت شرمندگی ہوئی سینٹ کے اندر جا کے۔ تو اس طرح سے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے لیجسلیٹرز کے پریولیجز کا،
اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اب نظر ثانی کر رہے ہیں. تو آپ جلدی جب کریں گے اور پوری طرح سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے تو غلطیاں ہوں گی اور بہت شرمندگی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں. اچھا سر، اب اگر اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب سیاسی جماعتوں کا فوکس اب قانون سازی نہیں رہا، لڑائی جھگڑا الزامات یہ سب رہ گئے، اور اگر اسی طرح سے ہوگا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ نہیں، فوکس قانون سازی تو ہے. اب دیکھیے، آج ہی ہم نے کل ہی سینٹ کی ایک رپورٹ جاری کی ہے. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو سینٹ نے 97 بل پاس کیے ہیں ایک سال کے اندر، جو کہ پچھلے 6 سال کا ایک ریکارڈ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بل 50 کے قریب بل پرائیویٹ ممبرز بل ہیں اور 47 بل گورنمنٹ کے بل ہیں. تو قانون سازی تو فوکس ہے، لیکن یہ سیاست جب ہوتی ہے تو اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام کا ایک حصہ ہے. اسے ایک حد سے بڑھنا تو نہیں چاہیے، بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک جمہوری معاشرے کے اندر جب آپ کے پاس آزادی تقریر ہو تو پھر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اور اختلاف رائے ہونا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وقت دینا چاہیے تاکہ مل کے اتفاق رائے پیدا کر لیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، احمد صاحب کے بقول اگر 4 صوبوں والا موجودہ نظام ہی صحیح طریقے سے چل جائے تو نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی حوالے سے ہم سیاسی رائے جانیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ موجودہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے اور اب نئے انتظامی یونٹس بنانا پڑیں گے، تو کیا اب وہ ڈھکے چھپے انداز میں 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور موجودہ 4 صوبوں والے نظام پر عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں؟ نہ صرف 4 صوبوں والے جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے نقوی صاحب کا، اس میں نہ صرف 4 صوبوں والے نظام پہ عدم اعتماد ہے، بلکہ موجودہ سسٹم اگر ناکام ہوا ہے تو اس وقت سسٹم کو بظاہر لیڈ شہباز شریف کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک اقتدار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ سسٹم ناکامی کا وہ ملبہ جو ہے ان 2 جماعتوں پہ بھی الٹ دیا گیا. سینیٹر صاحب، فرض کریں کہ 28ویں ترمیم کے گراؤنڈ لیول کرنے کا کام آج سے نقوی صاحب کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے، تو کیا جے یو آئی نئے صوبوں اور یونٹس کی حامی ہے؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی کبھی بھی کسی ایک شخص اس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا. جب پرپوزل آئے گا پھر اس کو جماعت کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر جماعت جو ہے اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. میرا کام زیادہ سے زیادہ جو میرے سے ریلیونٹ ہوگا وہ اس میں ایکسپلین کرنا ہو سکتا ہے، مگر فیصلہ جو ہے وہ جماعت کے ادارے کرتے ہیں. صحیح. سر، نقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر ایک کمرے میں بیٹھے. تو کیا موجودہ حالات میں آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے؟ نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات ختم کر دیے ہیں کیا؟ کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا یہ تلقین کر رہے ہیں کہ باقی اختلافات ختم کر کے اور آپس میں بیٹھ جائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی یقیناً یہ کہنا ان کی طرف سے بنتا ہے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. صحیح. سر، نقوی صاحب نے بعد میں پی ٹی آئی کا نام بھی لیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا پڑے گا تاکہ نظام بہتر ہو. پی ٹی آئی کو یقیناً بیٹھنا پڑے گا، مگر پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو اصل پرابلم ہے شاید نون لیگ کے ساتھ اتنا نہیں ہوگا. نون لیگ کے ساتھ چلے مان لیا کچھ ہوگا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا نہیں ہوگا، یا وہاں پہ بھی مان لے بہت سارا معاملہ تو ان کا نقوی صاحب کے ساتھ ہے یا نقوی صاحب جیسوں کے ساتھ. صحیح. لیکن سر، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا سوچ رہی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ سیاسی جماعتیں معاشرے کا سوچتی ہیں، مگر سیاسی جماعتیں اگر فرض کر لیجیے کہ اپنا اپنا سوچ رہی ہیں تو ان کو یہ کمزوری جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ کمزوری کہاں سے آئی ہے؟ وہ کمزوری جہاں سے آئی ہے وہ کمزوری وہاں سے دور ہونی چاہیے. جو خراب پانی کہیں سے اگر گدلا ہوا ہے تو اس پانی کو اس جگہ سے صاف کیا جائے، بعد میں جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں خود بخود درست ہو جائیں گی. اچھا سر، نقوی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. دیٹ مینس کہ انہوں نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ موجودہ حکومت اور جو اتحادی ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے، اپنی ٹرم پوری کریں گے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ موجودہ حکومت کو لیڈ کون کرتا رہے گا، یا یہ اس کو لیڈ کرنے والے بھی اسی صورت میں اسی حالت میں برقرار رہیں گے یا کچھ اور. اور ویسے بائی دی وے کسی انٹیریئر منسٹر کا یہ رول ہے جو انہوں نے آج کیا ہے ادا،
سینیٹر صاحب، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو فارم 47 کی پیداوار قرار دیا ہے، تو کیا جے یو آئی بھی اس الزام سے متفق ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو اس پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہہ چکے ہیں۔ بلاول صاحب اب متفق ہوئے ہیں اس بیان سے، ورنہ تو مولانا پہلے سے کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ کلندر ہر سے گوید دید گوید. صحیح سر، اگر نون لیگ کی موجودہ اتحادی حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر یہ الزام پیپلز پارٹی پر نہیں آتا کہ انہوں نے کیوں ایسی حکومت کو سپورٹ کیا اور ایسے سیٹ اپ میں آئینی عہدے لیے؟ یہ الزام سب پہ آتا ہے. یہ ڈیزائن تھا اور ڈیزائن میں اس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہے خیبر پختونخوا میں. صحیح. پیپلز پارٹی شریک ہے تو سندھ کی حد تک یا بلوچستان میں کسی حد تک، اور باقی جو نا پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ، یا آگے فرض کر لیجئے ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو وہ بھی ڈیزائنڈ الیکشن ہے. وہ ہمارے تو بکسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیے گئے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ شراکت داری کی بنیاد پہ اس نظام کی بنیاد رکھی گئی جس میں کم از کم 3 پارٹیاں شریک ہیں. سر، کیا یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، فارم 47 والے جو الزامات ہیں، ان کے بعد جے یو آئی یہ توقع کر رہی ہے کہ آگے چل کر کسی سٹیج پر پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز کا حصہ بن جائیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ جبکہ آج میڈیا ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی کشیدگی ہے وہ کم ہونے والی ہے. جی ہاں، وہ کم ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بڑھی تھی، پھر اس کے بعد اچانک کم ہو گئی، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں بڑھی اور اس کے بعد پھر اچانک کم ہو جائے گی. تو نظام کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں بظاہر جو ہے نا آپ مخالف لگیں، اور اس مخالف لگنے کے بعد جو ہے نا جب شیئر آپ کو اپنا اپنا مل جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مزے سے اسی پہ جو باقی اپنا کنٹینیو کریں. سر، اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا یہ جے یو آئی کے لیے کوئی سرپرائز ہوگا؟ اگر اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھنا ہوا تو پھر زیادہ سے زیادہ اپوزیشن لیڈرز کو جو ہے نا وہ ان کو نکالنا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس میں پھر میرا خیال ہے کہ ان کی وہ جو کمپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کی وہ چینج ہو جائے گی. اچھا سر، اگر پی ٹی آئی یہ جو 5 اگست کو ایک احتجاج لانچ کرنے جا رہی ہے، جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی سیاسی طور پر یا نہیں؟ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، دوا گو نہیں. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے ایران یو ایس سچویشن کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب ایران اور امریکہ کا معاملہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں چند دنوں کی خاموشی اور پھر اس کے بعد جوابی حملوں کا لوپ مسلسل جاری ہے، جیسا کہ اردن پر ایرانی حملوں کے بعد اب امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے، اور پاسداران انقلاب نے بھی اس کا بدلہ لینے کا کہہ دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوپ مزید کتنا عرصہ اسی طرح جاری رہ سکتا ہے؟ بہت شکریہ سوزین، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، ہر دفعہ ہم ایک نئی ڈائمینشن دیکھتے ہیں، ایک نئی کریڈیبلٹی اور ڈس کریڈیبلٹی کی ایک سیریز ہے جو دیکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے تمام سائڈوں کے پاس ایک ریئیکشن ڈیلما ہے. خاص طور پر امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اس وقت آپشن پڑی کیونکہ محدود ہوتی جا رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایوری پاسنگ ڈے ان کے ویپنز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، ملٹری آبجیکٹیو وہ حاصل نہیں ہو رہے. بیک بائی اسرائیل پریشر بہت زیادہ ہے. نتن یاہو ابھی پہنچے امریکہ، انہوں نے ایم شور یہی پریشر ڈالا ہوگا. اور یہ نتن یاہو کا تقریباً 7واں دورہ ہے اس ٹینیور کا، اور تقریباً 96 سے جب سے وہ حکومت میں ہم 17 ٹرپس کر چکے ہیں امریکہ کے، ہائیسٹ نمبر آف اینی فارن ڈگنیٹری کوئی جس نے وزٹ کیا امریکہ کا. اور ظاہر ہے وہ اتنے عرصے سے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو ایران ہے اس پر حملہ کیا جائے. اب کامیابی اس کو ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ بہت بڑا پریشر ہے. آئل پرائسز اسکلیٹ کرتی ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف دیکھا جاتا ہے. نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو اسٹیٹ آف ہارموز کا مل گیا، وہ کھلنا نہیں آبویسلی پاسبل ہو رہا امریکہ کے لیے. اب ایڈ کریں جو یوکرین نے ایرانی شپ پر جو حملہ کیا ہے، وہ ایک نئی ڈائمنشن ہے. اور زیلنسکی کل وائٹ ہاؤس میں تھے. میرا ماننا یہی ہے کہ انہوں نے ایک اپنی آفر کی ہیں سروسز ٹو امریکہ کہ ہم بھی ایران کو اپنی طرف انگیج یا لیور کر کے
ایران کو اور زیادہ ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو ریسکیو کر سکیں. تو یہ وہ سارے کا سارا ایک نیا وار کا تھیٹر ایک نئے ڈائمنشن میں جا رہا ہے. جارڈن پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ اس کو میں کہتا ہوں یہ ہاریزونٹل ایسکلیشن کی بجائے یہ ورٹیکل ایسکلیشن ہے. ورٹیکل ایسکلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہلے خطے کے اپنے جو نیبرنگ ملک ہیں ان پر حملے کر رہا تھا. اب جارڈن کو اس نے صرف نشانہ نہیں بنایا, ابھی مجھے ایک چینل سے ہی پتہ لگا ہے کہ 3 F-35 جو زمین پر تھے ان کا بھی اس نے اٹیک کر کے ڈسٹروائے کیا ہے. تو اب یہ ڈائمنشن جو جارڈن کی طرف چلی گئی ہے یہ میری نظر میں ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پہلے جو ایران نے راؤنڈ کیا 40 دن کا جنگ کا, وہ ایران بنیادی طور پر جو سیٹلائٹ پکچر لے رہا تھا وہ کمرشل سورسز سے لے رہا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ دے کے امیجز مل جاتے ہیں. وہ نسبتاً اس کے اس کے اندر شارٹ کمنگز ہوتے ہیں جب آپ کمرشلی لیتے ہیں. ایک تو بہت ہائی ریزولوشن نہیں ہوتے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کارگر نہیں ہوتے. دوسرا وہ تقریباً لیس ریئل ہوتے ہیں, جس کا مطلب ایک دن یا ایک ہفتہ پرانے ہو سکتے ہیں وہ امیجز. لیکن کیونکہ ایران نے پہلا راؤنڈ جو فائر کیا تھا وہ ان بیسز پر کیا تھا جو امریکہ کے تھے, اس کے اندر بہت زیادہ کرنٹ یا لائیو یا ریئل لائف ان کو چاہیے نہیں تھی, تو اس نے حملے کیے کامیابی سے ان جگہوں پر. جو جارڈن میں اس نے حملے کیے ہیں اس میں ایک ریئل ٹائم انٹیلیجنس یا سیٹلائٹ امیجری کی ہیلپ ضرور دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اس دفعہ امریکن ٹروپس کی موومنٹ کو ٹریک کر کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ابھی اگر F-35 کو اس نے ٹارگٹ کیا جو ابھی کچھ میڈیاز نیوز دے رہے ہیں, تو یہ اٹ سیلف ثابت کرتی ہے کہ ایران کے پاس بڑی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ کون سے جو پینز اور ہینگرز ہیں جن کے اندر F-35 کھڑے ہیں وہاں تک ریچ کرنا. اور آخری بات ایک سوزین اس کے اوپر میں یہ کہتا چلوں کہ جارڈن کا جو اس وقت ایئر ڈیفنس ہے وہ دنیا کا سب سے نمبر 1 جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس, تھرڈ جو ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم, وہ تعینات ہے اس ایریا میں جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس دنیا میں ہے بھی نہیں کسی کے پاس. اس کے باوجود اگر ایرانین میزائل پینیٹریٹ کر کے F-35 کو اور 3 امریکن ہلاکتیں کا وجہ بن سکتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا الارم ہے اور کنسرن بھی ہے. ایک نیو فاؤنڈ جو ایران نے ایڈوانٹیج حاصل کیا یا ان کے پاس جو اپڈیٹڈ ہے, پاسبلی چائنا فیکٹر اینڈ روس فیکٹر. صحیح سر, جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ٹرمپ پر بڑا پریشر ہے, امریکی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر حملوں کے حوالے سے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں ایک واضح سپلٹ نظر آ رہی ہے, جس کے مطابق سینٹ کام چیف شدید نوعیت کے حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف محتاط رویہ اپنانے کے حامی ہیں. تو یہ اختلافات اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس سے صدر ٹرمپ پر کتنا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے؟ سوزین دیکھیے, جب بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں نا وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن. تو جب فیلئر نظر آ رہا ہے, چلے فیلئر نہیں بھی میں اگر کہتا, لیکن فتح تو نظر نہیں آ رہی ہے. فتح تو امریکہ پر obligatory تھی جب آپ حملہ کرتے ہیں, اب جب سٹرائک کرتے ہیں امریکہ نے جو کی 28 فروری کو, تو امریکہ پر obligatory تھا اور اسرائیل پر obligatory تھا کہ انہوں نے ایک وار ٹرافی دکھانی تھی, کیونکہ انیشیٹو ان کے پاس تھا, چوائس آف ویپن ان کے پاس تھی, ٹائمنگ ان کی مرضی کے تھے, انٹینسٹی ان کی مرضی کی تھی, ٹارگٹ اسٹریٹجی انہوں نے خود اپنی مرضی کی. اس کے باوجود ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا تو اب وہ ملٹری آبجیکٹو تو حاصل نہیں کر پائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کے ٹیبل کے اوپر امریکہ کو اور اسرائیل کو وہ ایڈوانٹیج نہیں مل رہا, کیونکہ ایران نے وہ ایڈوانٹیج لینے نہیں دیا ان کو. تو پریشر تو بہت ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ویپنز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں وہ امریکہ کا کنسرن ظاہر ہے, جو ان کے ایڈمرلز اور جنرلز ہیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ جو ہم نے ملکوں کو, دیکھیے امریکہ نے صرف یہ جنگ نہیں لڑی, اسرائیل کی ہر شرارت اور مس ایڈوینچر کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تائیوان کے موضوع پر چائنا کو تھریٹ یا ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جب ویپنز نہیں رہتے تو آپ صرف ٹی وی پر بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پر یا چینلز کی مدد سے پرسیپشن کریٹ نہیں کر سکتے کہ دوسرے ملک آپ سے خوف زدہ ہوں. آپ کو ویپنز, ان کی پریزنس, ان کی مینیفسٹیشن اور ان کا ایفیکٹ دکھانا ہوتا ہے کہ میری یہ رینج ہے, میری یہ ایکوریسی ہے. جب آپ خود اپنے ویپن ڈپلیٹ کر رہے ہیں تو چائنا شوڈ بی ہیپی کہ چائنا کہے گا کہ میرے خلاف جو استعمال ہونے تھے پاسبلی اگینسٹ ڈیٹرنس, اور خدا نہ خاصہ کانسیکوینشل اگر کوئی انفولڈ ہوتی کبھی ایسکلیشن چین اور امریکہ کے درمیان, تو یہ ویپنز کام آنے تھے. تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے ریئیکشن ڈائلما میں ہے, اسی لیے آپ کو فرق لگ رہا ہے ان کے اوپینین میں. اور جو ظاہر ہے ٹیکنوکریٹ ہے, جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کو پرولونگ نہیں کر سکتے. لیکن پریزیڈنٹ کے پوائنٹ پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر پرولونگ نہیں کرتے تو ایران مان نہیں رہا. تو یہ میں ریئیکشن ڈائلما کہہ رہا ہوں جو نیو فاؤنڈ ایک امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ایڈ کرے اسرائیلی فیکٹر اور زائنسٹ لابی جو یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. لیکن ایران کو بھی پتا ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اگر آج نہیں انہوں نے ایک فیوریبل ڈیل لی تو کل یا 2 سال بعد وہ پھر تقریباً 20,000 ٹارگٹس کو حملہ کروا کے تباہ نہیں کروا سکتے, اپنی اکانومی کرپل نہیں کر سکتے. اور پھر آیت اللہ خامنائی کا جو ریونج کا اس وقت ایموشنلی لوگ چارج ہیں اور یونائٹڈ ہیں,
وہ ایک اٹ سیلف ایرانی لیڈرشپ کو مسئلہ ہوگا آنے والے وقتوں میں کہ یہ کنورجنس لوگوں کی ایموشنلی اور اس جنگ کے خلاف ان دا فیور آف دا گورنمنٹ یہ ہو سکے گی یا آئندہ سسٹین دوبارہ نہیں ہو سکے گی. صحیح سر، ایران اس جنگ کو اردن، کویت اور بحرین پر حملوں کے ذریعے خلیجی ممالک میں کتنا ڈیپ لے گیا ہے، اور اب خلیجی ممالک کے لیے سیکیورٹی تھریش ہولڈ کتنا نیچے آ گیا ہے؟ دیکھیے جو ہی جنگ انلیش ہوئی تھی، انفولڈ ہوئی تھی، تو ایران کے پاس ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی تھا ان کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اگر اس کے فائٹر بامبرز ان مڈل ایسٹ ممالک سے حملہ کرتے ہیں ہمارے اوپر تو ظاہر ہے وار ایفرٹ جنریشن جو یہاں سے ہو رہی ہے وہی ہمارے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے. تو ایران نے ان کو ریٹیلیٹ کیا، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کیا. لیکن انسیکیورٹی ایلیمنٹ وار کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن مڈل ایسٹ نے اور خاص طور پہ یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین، انہوں نے جو پرائز دی ہے ان دا فارم آف ریڈیوسڈ ٹورزم، ایویشن انڈسٹری بیٹھ جانا، کاروبار سینٹر بیٹھ جانا، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جانا، وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان لوگوں کے لیے. اور نیو فاؤنڈ ایک اور ان کے اندر آیا ہے انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ. انسیکیورٹی یہ کہ امریکہ اپنے ایئر بیسز کو بھی دفاع نہیں کر سکا تو آنے والے وقتوں میں ہمارا کیسے کرے گا. ابھی خبر پڑھ رہا تھا ایک چینل کے تھرو مجھے پتہ لگی ہے کہ جارڈن میں بہت سارے وکلاء نے، ٹاپ جو بیوروکریسی کہہ لیں یا پرائیویٹ لوگ پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں، انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ یہ جو فوری طور پر امریکہ کو فورسز کو یہاں پہ جگہ نہ دی جائے کیونکہ یہ ہم پر ٹارگٹ ہونا. تو یہ ایک فیلنگ تو ہے کہ انسیکیورٹی کے لوگوں میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آخر میں اس لفظ پہ یہ کہوں گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان ملکوں کے امریکہ سے اسٹیک کتنے ہیں، کتنا زیادہ انفلوئنس ہے، چاہے وہ اکنامکل ہو، آئل کا ہو، ڈالر کا ہو، کسی طرح کا ہو، وہ کتنا پریشر یہ ہے اور یہ لوگوں کی ایسپریشن کے مطابق کتنا پریشر لے سکتے ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا ان ریسپیکٹ ٹو امریکہ جو 28 فروری کو تھا. صحیح. چشتی صاحب، خلیجی ممالک کی بات ہو رہی ہے تو حوثیوں کے بعد کشیدگی کا ایک نیا فرنٹ اب سعودی عرب اور عراق کے درمیان کھلتا دکھائی دے رہا ہے. تو سعودی عرب کے لیے صورتحال آپ کو مزید کتنی مشکل بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی، سعودی عرب کے لیے بہت چیلنجنگ اس لیے ہے کہ ایک طرف اس نے بہت ریفرین کیا ایران پر حملہ کرنے سے، جو کہ بہت اپریشیبل ہے. اور ظاہر ہے اگر سعودی عرب حملہ کرتے تو بہت سارے ملکوں انکلوڈنگ پاکستان کے لیے ایک اوبلیگیٹری ہو جائے ٹو کم ان ڈیفینس آف سعودی عرب. تو بہت اچھا کیا انہوں نے نہیں ایسکلیٹ کیا، کیونکہ ایسکلیشن کا تو نیتن یاہو انتظار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک آپس میں لڑ پڑیں، حملے کریں، ایک لیجیٹمیسی دونوں طرف ہو جائے اور وہ پرسیو کریں کہ دوسرا تھریٹ ہے اور ایک کانفلکٹ ایک ہائر لیول پر چلا جائے تو اسرائیل آرام سے تماشا دیکھے. تو عرب ممالک نے تو بہت میچورٹی دکھائی ہے. لیکن ظاہر ہے جو عراق میں اسٹرائکس ہوئی ہیں، شاید سعودی عرب یہ میسج بھی دینا چاہتا ہے کہ میں ایک نیو نارمل بھی نہیں بننے دوں گا. جو وہ فورسز جو عراق سے حملہ ور ہوئی ہیں، جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پرو ایران ہیں، ان کو شاید انہوں نے انڈائریکٹلی سبق دیا ہے کہ ایران کے حد تک تو سعودی عرب نے ٹالریٹ کر لیا، بائی پالیسی کہہ لیں، تحمل مزاج کہہ لیں، یا نہ ایسکلیٹ کرنے کی وجہ سے ایک ٹریپ میں سعودی عرب نہیں آیا. لیکن شاید وہ عراق کو ضرور میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر یہاں سے ہوا تو ایک پروڈکٹیو کاسٹ امپوز کریں گے. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، ایک اور کانسپریشنل ایلیمنٹ تو نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں تجزیہ آفر کر رہا ہوں کہ عراق کے اندر بھی بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو پرو گورنمنٹ ہیں یا پرو ایران ہیں، کچھ اینٹی ایران ہیں اور کچھ پرو اسرائیل ہیں. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل بھی ایسی فورسز کو جو ان کی پراکسی فورسز وہاں ہیں ان کو ٹریگر کروا سکتا ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ کریں اور سعودی عرب پر حملہ ور ہوں، تاکہ سعودی عرب کم از کم عراق کے خلاف آ جائے. تو کلوزنگ میں یہ کہوں گا، دیکھیے جو جنگ دو ملکوں کے درمیان شروع ہوئی تھی، امریکہ اور ایران، وہ پھر اسرائیل کی موجودگی میں 3 ہوئے اور آج آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایکٹیولی اسپیشلی یوکرین کے بعد تقریباً 7 ملک اس جنگ کے اندر آ گئے، جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ چشتی صاحب کے بقول وہ جنگ جو ایران، یو ایس اور اسرائیل تک محدود تھی وہ اب پھیل کر 7 ملکوں تک پہنچ گئی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے بلوچستان کی بگڑتی صورتحال کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انٹیریئر بلوچستان سے مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ کی خبر سامنے آئی ہے. وہاں کی سیکیورٹی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بابر صاحب، آج بلوچستان کے علاقے ناصر آباد میں کام کرنے والے مزدوروں کی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے. تو بلوچستان میں مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ کتنا بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جی. آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. دیکھیں، یہ جو فتنۃ الہندوستان کے فتنے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے سافٹ ٹارگٹس کو
निशाना बना रहे हैं। मजदूर नहते होते हैं, मुसाफिर नहते होते हैं, बच्चे नहते होते हैं, खवातीन नहती होती हैं। ये जो हमारा कमजर्फ दुश्मन है, इनके पास कोई इखलाकियात नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। एक दफा फिर इन्होंने नहते मजदूरों को निशाना बनाया है। हमारे लिए चैलेंजिंग है, लेकिन देखें जिस तरीके से ये आकर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके पीछे जाया जाए, इनको ट्रेस किया जाए। लेकिन जब इनको हम पकड़ते हैं तो इनके ताने बाने जो हैं वो इन दहशतगर्द तंजीमों से मिलते हैं, जिन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिन दहशतगर्द तंजीमों की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठी हुई है। ये जितनी भी दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, इसके पीछे सरहद पार से दरअंदाजी है। भारत है, इसराइल है, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किया हुआ है और उनकी प्रॉक्सीज जो है बलूचिस्तान के हालात खराब कर रही है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान में रहने वाले, बलूचिस्तान में आने वाले, बलूचिस्तान में रोजी रोटी कमाने वाले हर शख्स की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह ऐसे जो केसेस हैं उनसे हम जो है अच्छे तरीके से निमट भी रहे हैं और इसमें जो मुलव्विस दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सही। नोशकी समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में 31 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया गया है, तो इसकी क्या वजह है और ये कर्फ्यू क्या मजीद एक्सटेंड हो सकता है? जी देखिए, हमारे लिए बलूचिस्तान की आवाम का जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो अवलीन तरजीह है। इन इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की इतला है। ये दहशतगर्द जो है ग्रे एरिया में रहकर, आवाम के दरमियान रहकर ये आते हैं और हमारे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कर्फ्यू लगाने की वजह ये है कि उन इलाकों में जहां पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं वहां पर घर घर जाकर तलाशी ली जाए, सर्च ऑपरेशन किया जाए और इन दहशतगर्दों को आवाम के दरमियान से निकाला जाए और उनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान का अमन जो है वो हमारी तरजीहात में शामिल है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ये वाजे कर चुके हैं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। कर्फ्यू में मैं समझता हूं कि अब तो हमने जो कर्फ्यू लगाया है उसमें नरमी भी की है, लेकिन अगर ये दहशतगर्द आवाम के दरमियान छुपे रहे, आबादी में छुपे रहे, तो कर्फ्यू में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह जो कर्फ्यू की टाइम दिया गया है, जो मुद्दत दी गई है, उसमें ही हम इन दहशतगर्दों का किला कुमा कर देंगे और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को महफूज बनाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताएं कि अब सिक्योरिटी के मुसलसल बढ़ते चैलेंजेस के तनाजुर में बलूचिस्तान हुकूमत ने आगे का रोड मैप क्या बनाया है और इसका नफाज किस तरह से होगा? देखिए, हमने हमारी जो पॉलिसी है उसे रीथिंक किया है। हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बैठकर गौर व फिक्र किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबे के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, सूबाई हुकूमत हो, हमने ये तहैया कर लिया है कि किसी को भी बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश नहीं, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। जो शख्स बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करेगा उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, ये कोई बलूचिस्तान की जो है ना अपनी दहशतगर्दी नहीं है, ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ये सरहद पार से दरअंदाजी होकर ये दहशतगर्दी यहाँ पर इंपोर्ट की गई है। एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। इसको जो है भारत की पूरी आशीर्वाद हासिल है। भारत बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। भारत को पता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए, फितनतुल ख्वारिज के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान की आवाम की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट होने देना चाहता है, ना यहाँ पर बिजनेस होने देना चाहता है। सूबाई हुकूमत सर जोड़कर बैठी हुई है। हमारे वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज दुगटी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तमाम हुकूमती मशीनरी जो है फंक्शनल है। सूबे के एक एक इंच पे हुकूमती रेट कायम है। इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। सही। सर, आपकी हुकूमत को रिसोर्सेज का मसला भी है, क्या वफाक की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है आपको, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए? जी देखिए, हमें बिल्कुल रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ऑलमोस्ट 44% लैंड वाइज जो है वो बलूचिस्तान का पाकिस्तान में शामिल होता है। विफाक हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बलूचिस्तान के साथ जो ताउन है वो उसकी मैं मिसाल देता हूँ। लेकिन हमारे जो मसाइल है, हमें विफाक का और पूरे पाकिस्तान का जो है वो ताउन दरकार है। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये पाकिस्तान के दिफा का मसला है। ये पाकिस्तान के बका का और सालमियत का मसला है। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस मसले में बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। कम्युनिटी के हर फर्द को, कम्युनिटी के हर अदारे को, मीडिया को, मैं समझता हूँ जुडिशरी को, इस बात को जो है सबको हम सबको ऑन करना होगा कि बलूचिस्तान में एक स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है। एक जो है ना पैसे देकर दहशतगर्दी कराई जा रही है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सारी साजिश हो रही है। तो माशरे के हर फर्द को वफाकी हुकूमत का ताउन है हमारे साथ, लेकिन हमें
पाकिस्तान के हर फर्द का भी ताउन चाहिए कि वो इन दहशत गर्दों को दहशत गर्द बोलें, और इस्लामाबाद में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं या ताकतवर हलकों में बैठे हैं, वो बलूचिस्तान के मसले को समझें। बलूचिस्तान का मसला कोई सियासी मसला नहीं है, कोई इंतजामी मसला नहीं है। बलूचिस्तान का मसला दहशतगर्दी का मसला है, और ये दहशतगर्दी पड़ोसी ममालिक से बलूचिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।